صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد بالا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. ناظرین کرام، آج ہم اس مادرزاد ولی، اس عاشق الہی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ طریقت کے امام ہیں اور معرفت و محبت کے آسمان، وہ آفتاب معرفت ہیں. اور سیدنا علی حجویری نے لکھا کہ دنیا میں 10 جو اولیاء ہیں وہ تصوف کے امام ہیں، جن میں سے ایک آج ہمارے ممدوح ہیں. آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا لیجئے کہ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا دادا پیر اوپر جو ہیں سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے اولیاء میں؟ فرمایا ان کا اولیاء میں وہی مقام ہے جو ملائکہ میں جبریل امین کا ہے. یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے بارے میں شیخ احمد خضروی اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور اللہ کریم نے مجھے فرمایا کہ شیخ احمد، سب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ طلب کرتے ہیں. کوئی جنت طلب کرتا ہے، کوئی دنیا کی نعمتیں طلب کرتا ہے، لیکن یہ باجی بستامی جب میری بارگاہ میں آتا ہے یہ مجھ سے مجھی کو طلب کرتا ہے. اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حج پہ گئے تھے، اللہ کا گھر بھی دیکھا تھا اور گھر والے کی بھی آپ کو زیارت نصیب ہوئی تھی. مدینہ منورہ میں قدم قدم پر سجدے کرتے ہوئے حاضری دی، اور جب حج پہ گئے تو اس وقت پھر مدینہ منورہ نہیں گئے. کہا گھر سے نیت کر کے نکلا تھا حج کی، تو حج کر کے واپس جاؤں گا اور مدینہ منورہ میں آؤں اضافی طور پہ جاؤں؟ نہیں، میں گھر سے جا کے نیت کر کے مدینہ منورہ حاضری دوں گا. آپ 40 برس تک مسلسل عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دیوار کے ساتھ پشت نہیں لگائی. عرش خداوندی پہ پہنچے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے جا کے عرش اعظم پہ آواز لگائی کہ خدا کدھر ہے، میں اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو جواب آیا ہاتف غیبی سے کہ وہ تو زمین میں جو شکستہ قلوب ہیں اللہ ان میں رہتا ہے. تو آج کی ضرورت یہ ہے کشمیر میں جو شکستہ قلوب ہیں اللہ ان کے بڑا قریب ہے، جو فلسطین کے مظلوم ہیں ان کے اللہ قریب ہے، جو ہندوستان کے مظلوم ہیں ان کے اللہ قریب ہے. تو اس لیے دنیا کو اگر یہ عذاب سے بچنا ہے تو پھر وہ شکستہ قلوب جو ہے ان کی جو دل جوئی کی جائے، ان پہ ظلم اور ستم جو ہے وہ ختم کیا جائے، تو پھر آدمی کو اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ نصیب ہو سکتی ہیں.
آپ کی کرامات کا کوئی شمار اور حساب نہیں، اتنی کرامات ہیں کہ والیومز اس پہ لکھے گئے اور لکھے جاتے ہیں۔ کل میں کوئی تقریباً 10 سے 15 کتابیں جو تھا وہ مسلسل دیکھتا رہا۔ ایک بات جو میں نے خاص دیکھی کہ مخلوق خدا سے آپ کی محبت اور مخلوق خدا کا آپ کو بہت خیال تھا۔ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں اور کسی کی گنجائش ہی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا درد آپ کو اتنا تھا کہ وہ جو امت ہے وہ عذاب سے بچ جائے۔ تو سیدنا جنید بغدادی، سیدنا بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ 150 سے زیادہ علماء اور مشائخ اور اہل اللہ جو تھے زندگی میں ان سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور سب سے بڑھ کے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی رہے۔ اور وہ دلچسپ بہت واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، باجی جی ذرا وہ جو روشن دان ہے وہ کھڑکی ذرا اس کو کھولو۔ تو فرمایا حضرت کھڑکی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ رہتے ہو اور تم نے آج تک اس کھڑکی کو نہیں دیکھا۔ کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نظر اٹھا سکتا ہوں، مجھے اہل بیت اطہار کا ادب جو ہے وہ نگاہیں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے۔ جی جامی صاحب، کمال کی بات نہیں کہ اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے اور مجھے کسی اور کی جگہ نہ رہے، کیا امت سے محبت ہے؟ غازی سے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا۔ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات علم اور معرفت کا فیض بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ اولیاء کبار کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ان میں ایک شخصیت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ غازی صاحب، تصوف میں کیا ہوتا ہے؟ تصوف میں جتنا بندہ تقوی اور طہارت کے زور پر اور مرشد کامل اور شیوخ کی توجہ سے اللہ کے قریب جاتا ہے تو یہ مثل آئینہ کے بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ کی صفات جھلکتی ہے۔ تو صوفی اللہ کی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق بنیادی طور پر اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اس کے اندر خلق خدا سے محبت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کا فیض جھلکتا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے ساتھ خصوصی طور پر اور عام انسانیت کے ساتھ عمومی طور پر ان اولیاء کبار کے ہاں خدمت خلق مظاہر نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ میں ایک دلی خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ ہی جہنم کو کفایت کر دے اور میرے علاوہ کسی کو نہ ڈالے تو میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غازی صاحب، یہ بعض اوقات یہ سبق دینے کا طریقہ بھی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے اندر دین کو پھیلاؤ۔ یعنی یہ لوگوں کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اور ایک ولی کامل کو دنیا میں رہتے ہوئے کیا کردار اور نمونہ پیش کرنا ہے اور مخلوق کے لیے کتنی ہمدردی اور سخاوت پیش کرنی ہے۔ شیخ سعدی کے مرشد تھے
حضرت جو تھے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جی بالکل ٹھیک. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ ساری رات روتے رہے اور میں بڑا حیران ہوا. میں جا کے صبح کے وقت قریب ہوا تو وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے اور باقی لوگوں کو بچا لے، مخلوق کو اپنی کو معاف کر. بالکل ٹھیک. یعنی اولیاء سارے جو ہیں مخلوق کی بڑی انہوں نے مخلوق کی بڑی خدمت. تو یہی وجہ ہے نا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مخلوق کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کو مخلوق سے بڑی ہمدردی اور محبت ہوتی. اچھا آپ کا تو سبجیکٹ ہے یہ وحدت الوجود کے بڑے قائل لگتے ہیں. وحدت الوجود وحدت الوجود بنیادی طور پر فنائے تام کے تجربے کا نام ہے، جہاں ولی کامل اتنا اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے سمندر میں گم ہوتا ہے تو اس کو اپنا اور معاشرے کا کوئی شعور نہیں رہتا. تبھی ہے کہ 40 سال سے تو میں بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. وہ آدمی گیا نا، اس نے جا کے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے کہا کون، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا بایزید سے. کہنے لگے 40 برس سے تو میں بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں. غازی صاحب لگتا یہ ہے کہ یہ وہ میں اور تو کا فرق جب محبت کے مظاہر کامل طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ مٹ جاتے ہیں. تو یہ وہ جس طرح آپ نے شروع میں انٹرو میں فرمایا کہ قرب نوافل کی کثرت سے قرب الہی کی وہ کیفیت ملتی ہے. حالانکہ حدیث میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ کے اندر تائید غیبی رکھتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ بنتا ہے، آنکھیں بنتا ہے. تو اس کا مطلب کہ قرب کا کوئی ایسا مرحلہ تو ہے جہاں ان اولیاء کبار نے یہ سارے تجربات کیے ہیں. تو چونکہ فنائے تامہ کا غلبہ تھا، یہی وجہ تو تھی کہ آپ کے بارے میں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار سازو کار کشاؤ کار ساز. اچھا جی درویش صاحب، پوچھا جی فرض کیا ہے، سنت کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی محبت فرض ہے اور دنیا کا ترک سنت ہے. کمال ہے، ایک ایک فکرے میں ایک معنی کے جہان پوشیدہ ہے. جی بے شک. آپ کی ولادت کو دیکھا جائے اور آپ کی تربیت، تو وہاں ہمیں یہ شخصیت ایک منفرد نظر آتی ہے. ٹھیک. آپ کے والد گرامی کا جب آپ کی والدہ سے عقد ہوتا ہے تو گھر لے جاتے ہیں تو 40 دن تک انہوں نے عبادت اور مجاہدے میں گزارے اور معمولی سی خوراک استعمال کی. پھر قرب اختیار کیا تو پھر وہ بچہ والدہ ماجدہ کے بطن میں آیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ معمولی سی مشتبہ چیز بھی میرے اندر چلی جاتی تو اس کو مجھے جب تک حلق سے باہر نہ نکالتی مجھے چین نہیں ملتا تھا. اللہ جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کا نام احمد رکھا جاتا ہے اور آپ کا تیفور جو لقب ہے یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا. ان کی صحبت میں بھی رہے اور روحی طور پر جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رہے. آپ کے والد گرامی بچپن میں آپ کے بچپن ہی تھا کہ ان کا وصال ہو گیا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میرا یہ بیٹا ولی کامل بنے. اور والدہ آپ نے دیکھا کہ اولیاء کی تاریخ میں یہ میں نے غور کیا ہے کہ بچپن میں ہی وہ جو والد کا فوت ہونا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے شروع ہو جائیں اور جتنے اولیاء کرام حضرت خواجہ نظام پاک، بابا فریدون گنج شکر اور یہ سب اماموں عاشقوں کے امام حضرت جو تھے سلسلہ جو عاشقوں کے امام ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور سیدنا بلال حبشی سے لے کر اور جی یہ ہے نا کہ یہ جو جتنے مصائب و مشکلات میں سے گزرتے ہیں یہ سیرت نبوی کا پہلو ہے کہ وہ اتنے بلند مقامات حاصل کرتے ہیں. تو آپ کو بھی یتیمی میں بھی آپ نے وقت گزارا، والدہ محنت مشقت کر کے آپ کو کھلاتی تھیں، کسب حلال فرماتی تھیں، اور پھر آپ کو جب ایک معلم کے پاس لے گئیں تو ان کو جا کر یہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے کر رہی ہوں اور میرا یہ آپ سے عہد ہے کہ جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے آپ نے اس کو میرے پاس واپس نہیں بھیجنا. وہ تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں. ایک دن بایزید اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ ماں کی یاد تڑپا رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دے کہ ماں کی زیارت کر کے آ جاؤ. اب استاد کہتے ہیں کہ ماں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک ولی کامل نہیں بنتا میرے پاس بھیجنا نہیں ہے. اب ماں کی بات مانوں کہ اس بچے کی طلب کو دیکھوں. اللہ کے ضرور دعا کی کہ میری رہنمائی فرمائیں. اللہ کی طرف سے
جو بات ان کے قلب میں القاء ہوئی، انہوں نے یہ کیا کہ اس بچے کو سبق دیا کہ بیٹا اگر شام تک یہ سبق یاد کر لو تو پھر چلے جانا، تو پھر چلے جانا۔ اب آپ خوش تو ہوئے، لیکن جب حجرے میں بیٹھ کے دیکھا کہ سبق اتنا تھا کہ جو مہینوں میں بھی نہیں یاد ہو سکتا تھا، وہ لمحوں میں یاد ہو گیا۔ وہ اس وقت پھر ان کو بات یاد آئی ماں کی، استاد کی، کہ اللہ سے جو مانگا جاتا ہے صدق دل سے اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک ان کا قول بڑا زبردست ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اوراد و وظائف کیے، اس میں وہ حاصل نہیں کیا جو والدہ کی خدمت سے حاصل کیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ویسی نسبت بھی حاصل ہے۔ ویسی بھی یہی وجہ ہے نا کہ جب آپ انشکرلی والدیک پہ پہنچتے ہیں سبق میں، تو پھر اجازت لے کے ماں کی خدمت میں آتے ہیں، ماں میں 2 ہستیوں کا شکر کیسے ادا کروں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یا تو مجھ کو رب سے مانگ لو یا مجھ کو اجازت دے دو کہ میں رب کی خدمت کروں۔ والدہ تو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اعلیٰ مقام پہ فائز ہو، فرمایا بیٹا میں اپنا حق تجھ کو بخشتی ہوں اور اللہ کے سپرد کرتی ہوں، تم اللہ کی خدمت میں لگ جاؤ۔ جی ڈاکٹر سید فرد صاحب والدہ کی بے پناہ خدمت کی ہے، اتنے واقعات ہیں، راتوں کو وہ واقعہ جو ہے پانی لے کے ساری رات کھڑے رہنا، دروازے والا واقعہ ہے، اور پھر وہ واقعہ کہ بخار تھا اور کہتے ہیں کہ ایک منزل لکی ہوئی تھی اور اس رات میں جب کھڑا ہوا نوافل کیے تو میری والدہ نے ڈانٹ کے کہا کہ سو جاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تو والدہ کے حکم کی تعمیل کی تو مجھ پہ کئی باب جو تھے معرفت کے واہ ہو گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حبیب ربانی، عارف یزدانی، سوختہ نار محبت الہی، سبحان اللہ، برہان المحققین، سلطان العارفین، تیفور بن عیسیٰ بن آدم بستامی، رئیس عشق بازاں قطب بستام، کہ در این راہ نہ زد چون او کسے گام۔ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تیفوریان سلسلہ جو 4 سلاسل میں ہیں اس کے بانی تھے، اور نقشبندیہ، شتاریہ اور کلندریہ مداریہ کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق سے آپ کو 2 نسبتیں ہیں، ایک تو روحانی نسبت ہے جو صحبت باطنی تھی، دوسری حضرت امام جعفر صادق کے پوتے سید جعفر خورمی جو بیٹے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم کے اور چھوٹے بھائی تھے امام علی رضا کے، ان سے سالہ سال آپ کو صحبت ظاہری حاصل رہی۔ ٹھیک، والدہ کی محبت ہو یا باقی آپ کا زہد تقوی، سب میں آپ کی جو اتباع ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نا کہ سالکان توحید کی جو انتہا ہے وہ بایزید کی ابتدا ہے، اور اس سے آگے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جو عارفوں اور صدیقوں کی انتہا ہے وہ انبیاء کی ابتدا ہے، اور جو انبیاء کی انتہا ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب معرفت کے دریا میں حضرت بایزید غوطہ زن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں دریائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس دریائے مبارک کے درمیان 1000 فاصلے ہیں، اور میں ایک قدم بھی اگر قریب ہوا میں سوختم تو میں جل جاؤں گا۔ اور قبلہ غازی صاحب جو آپ اکثر اپنے پروگراموں میں اس دھول مبارک کا فرماتے ہیں حضور کے قدمین شریفین کا، تو اس کو حضرت بایزید بستامی نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہوا تھا کہ از بایزید این سخن الہام است کہ از سرمے او دیدہ بنا کردم۔ اور اتباع میں اتنے کامل تھے کہ جب نماز پڑھتے تو سینہ سے سینہ کی ہڈیوں کی جو چرچراہٹ ہوتی تھی وہ ہمیں عکس نظر آتی ہے روضہ مطہرہ حجرہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں رات کی تنہائی میں کھڑے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو عزیزوں کا عزیز المرجل وہ ہانڈی کے ابلنے کی جو آواز آتی تھی
وہ اس کا عکس نظر آتی ہے۔ اور اقبال نے تو آپ کی پوری زندگی کے اتباع کو اس شعر میں سمو دیا ہے کہ کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کر، کہ جو شخص ایک پھل اس لیے نہیں کھا رہا کہ معلوم نہیں کہ حضور نے اس کو کس طرح کھایا ہے، یا حضور نے کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، تو اس شخص کی زندگی کا ایک لمحہ بھی وہ اتباع سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور جو آپ نے ایک ولی کی خدمت میں گئے، اقبال کا وہ بھی شعر وہاں پہ پڑھ آپ دینا، نے دیکھا کہ ان سے اقبال کا شعر نادانستہ وہ پڑھیں، بڑا مزیدار یہاں پہ لطف آ جائے گا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ حضرت ذوالنون نے آپ کو کہلا بھیجا تھا نا کہ تم رات کو سوتے رہتے ہو اور قافلہ چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو کامل وہ ہے جو سوتا رہے، صبح قافلے سے پہلے پہنچے۔ یہ آپ نے اشارہ کیا اس طرف جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا اصلی و انامو، کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔ تو حضرت با یزید جو رات کو سوتے تو وہ حضور کی اتباع میں سوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہوا میں بھی اڑتا اگر تمہیں نظر آئے، تم اس پہ نہ جانا جب تک کہ وہ تمہیں قولاً فعلاً حالاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہ نظر آئے۔ اور جو آپ کی والدہ کا آپ نے فرمایا کہ آپ نے شروع میں اجازت لے کے چلے گئے، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں جو والدہ کی خدمت کرتے ہیں اور اس میں جو فیوزات و برکات آپ کو نظر آتے ہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں مؤخر سمجھتا تھا وہ مقدم ہے۔ اچھا جی، اپنا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے والدہ بات کی ہوتی خدمت رہے گی۔ میں اگر یہاں جامی صاحب، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک ملامتی رنگ ہوتا ہے وہ بھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو بستان میں شور پڑا ہوا تھا کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں عمرے سے واپس، تو رمضان شریف کے دن تھے، لوگ باہر نکلے استقبال کے لیے، بہت زیادہ لوگ تھے، اور کہتے ہیں کہ بعض وزرائے کرام یا اہل اقتدار جو تھے وہ ہاتھیوں پہ چڑھ کے آئے۔ تو آپ نے اپنے نفس کی طرف دیکھا تو خیال گیا ہوگا کہ جی دیکھیں کتنے لوگ استقبال کے لیے آئے، تو آپ نے جیب سے وہ خشک ٹکڑا روٹی کا نکالا، کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ولی اللہ ہے کہ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھا۔ لوگ واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک شریعت کی خلاف ورزی ایک کام کیا ہے چھوٹا سا، تو دیکھا سب لوگ بھاگ گئے، شریعت کی پابندی کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میاں بات یہ ہے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ روزے کی تو قضا ہے بعد میں کر لیں گے، 60 روزے رکھ کے، لیکن یہ نفس کی قضا جو اگر چلی جاتی تو سب کچھ فارغ تھا۔ جی غازی سے بنیادی طور پر تصوف میں جس بات پر سب سے زیادہ زور ہے وہ ہے تزکیہ نفس، لیکن یہ جو حب انا کا مرض ہے نا، یہ صوفیاء کے نزدیک اتنا مشکل اور ٹیکنیکل ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب ابو حاسم شوفی رحمۃ اللہ علیہ ملے تو انہوں نے مجھے ریا کی 20 قسمیں بتائیں اور میں صرف ایک قسم کا عالم تھا، اور میں حیران رہ گیا کہ یہ نفس کے اندر جو انا پسندی ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد علماء کے ہاں اور اپنے ارد گرد ناقص لوگوں کے ہاں اور گدی نشینیوں کا اس کے ایک عجیب رنگ دیکھتے ہیں۔ تصوف میں تو ریا کی یا عجب کی یا انا کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی کا یہ جو واقعہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ملامتی جو نشانی ہے ان کے تحت بیان کیا ہے۔ تو یہ جو روٹی کے ٹکڑے والا، روٹی کے ٹکڑے والا، اور خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا ایک واقعہ اشارتاً بیان کرتے ہیں کہ میری بھی ایک رکاوٹ اس وجہ سے آ گئی تھی، اور میں نے اس کے لیے بڑے مجاہدے کیے، لیکن مجھے ایک رات فقراء کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ انہوں نے رات کو کھانا کھا کر جب میرے اوپر چھلکے پھینکے تو وہ عقدہ میرے اوپر منکشف ہوا۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ بندے کا اپنے نفس کی طرف دیکھنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنے ظاہری مجاہدے اور ریاضت پر فخر کرنا، یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔
یہی تو جگہ کیونکہ ہے سارا کچھ تو توفیق الہی سے توفیق الہی سے بندے کی کیا حیثیت، بندے کی کیا صفر ہے۔ حیثیت۔ بلکہ خود داتا صاحب نے آپ کا ایک قول بھی لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان لوگ حقیقت پسند ہو جائیں، ٹھیک اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، وہاں ظاہری نعمتیں ساری ہوں گی، لیکن جنت میں اصل نعمت ہوگی دیدار الہی کی۔ واہ واہ واہ، بندے کو وہ دیدار الہی اور رضا الہی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اس غلطی میں نہ رہنا کہ تم محبت کرو گے، مجاہدے کرو گے، رضا کوشش کرو گے۔ ہاں یہ اہتمام کرنا پڑے گا، مجاہدہ اور ریاضت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جب توفیق الہی اور وہب الہی وابستہ ہوگا تو پھر وہ سارے مراحل حل ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آپ فقر کی بھوک کی بڑی تعریف کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ بھوک کی بڑی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ بھوک تو بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر فرعون جو تھا وہ بھوکا ہوتا تو انا ربکم اللہ اعلیٰ نہ کہتا۔ جی جی قبلہ گاہ صاحب، جو جامی صاحب نے فرمایا یا درویش صاحب نے کہ اطاعت، ادب، رب تعالیٰ کا دیدار اور جنت، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا آپ کی اجازت سے۔ جی ارشاد۔ کہ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک اطاعت ہوتی ہے، اطاعت سے یاسلو الی الجنہ، بندہ جو ہے جنت پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اطاعت میں ادب، جو اطاعت میں ادب کرتا ہے وہ یاسلو الی اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ واہ، تو اس عاجز نے 11 ایک شعر سن لیجئے یہاں پہ، آپ کو آسانی ہو جائے گی آگے بڑھنے میں۔ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ وہ جو قدم قدم پہ سجدے کرتے ہوئے گئے تھے مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ۔ جی اب آپ بیان فرمائیں۔ جی حضور، جی تو آپ مادر شکم سے لے کر جوف قبر تک آپ کی پوری زندگی ادب سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کلو من طیبات، یہ تو اطاعت کی کہ مشتبہ چیز پہ تڑپ اٹھتے تھے۔ پھر جب وبالوالدین احسانہ، پانی پہنچانا والدہ کی خدمت میں، یہ تو اطاعت تھی، لیکن ساری رات سردی میں کھڑے رہنا، یہ اس اطاعت میں ادب تھا۔ کونوا مع الصادقین، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچنا تو اطاعت تھی، لیکن تاکہ ابرو کو صرف دیکھتے رہنا، تاکہ کتاب کا بھی معلوم نہ ہونا، یہ اس اطاعت میں ادب تھا۔ اور جو مسجد شریف کی طرف جاتے تھے 40 قدم پہ تھی، لیکن راستے میں تھوکتے نہیں تھے، اور جو جس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا اس سے ملتے نہیں تھے۔ حج جہاز پہ بیٹھ کے ایک دم بیت اللہ شریف میں پہنچ جانا تو اطاعت ہے، لیکن 12 سال ایک ایک قدم پہ نفل پڑھ کے بیت اللہ شریف پہنچنا، یہ وہ ادب تھا۔ اور مدینہ منورہ حج کے بعد جانا تو اطاعت ہے، لیکن بستام سے مدینہ منورہ کے لیے احرام باندھ کے جانا، یہ بایزید کا ادب ہے کہ نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید اینجا۔ اور پھر شفاعت کی دعا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خاصہ حضور کا ہے، عورتوں سے جھنجھٹ اور دسترخوان سے بچنے کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی۔ اذکر اللہ
یہ تو اطاعت تھی، لیکن 30 سال کا یہ عمل تھا کہ زبان مبارک کو 3 دفعہ دھوتے تھے، یہ وہ ادب تھا۔ اور جب وقت وصال آیا، جسر جو پل کراس کرنے لگے، یوصل الحبیب الی الحبیب والی، تو اس وقت وہ ریاضتیں مجاہدے سامنے نہیں لائے، بلکہ عرض کرتے ہیں ادب سے کہ الہی ما ذکرتو کا الا عن غفلت، کہ جو کچھ بھی میں نے ذکر کیا وہ غفلت میں کیا، وما خدمتو کا الا عن فطرت، اور جو بھی خدمت کی وہ کوتاہی میں کی۔ اور جب قبر میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں جب فقیر آتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا لائے ہو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اور انکساری کا عجب عالم تھا آپ کا کہ 4 چیز آورد ام حقا کے در گنج تو نیست، نیستی و حاجت و عجز و گناہ آورد ام، کہ سگ کی ہمراہی کا آپ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے، خدائے یکتا کی ہمراہی تو کہاں رہی۔ کہ آپ کا ایک واقعہ ہے مشہور کہ آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک کتا راستے میں آیا تو آپ رک گئے، وہ بھی رکا، پھر اس کو جگہ دی اور آپ پھر چلے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ زبان حال سے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اے با یزید، میثاق والے دن تم نے کون سی نیکی کی تھی کہ رب تعالیٰ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا، اور میری جو نجاست ہے اس سے تو 3 پانی سے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور تمہاری جو خودی کی نجاست ہے وہ تو 7 دریاؤں سے بھی صاف نہیں ہوگی، میں تو کل کے لیے ٹکڑا نہیں رکھتا، اور با یزید تمہارے تو گھر میں گیہوں بھرا پڑا ہے۔ یہ انکساری، یہ عاجزی تھی۔ وہ آپ کی بات ہی آگے بڑھا رہا ہوں میں درویش صاحب، وہ رات کو عبادت کر رہے تھے اور اپنے خادم کو بلایا، مرید کو کہا آج لطف نہیں آ رہا عبادت میں، لذت نہیں آ رہی، کیا بات ہے، دیکھو کوئی دنیا کی چیز تو نہیں پڑی۔ وہ گیا تو اس نے کہا جی صرف گھر میں ایک اس کا انگور کا خوشہ پڑا ہوا ہے، کہا یہ غریب کو کسی یتیم کو دیا۔ وہ گیا، اس نے کہا جی میں نے دے دیا غریب کو، اور فرمایا کہ مجھ پہ وہ انوار ظاہر ہوئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے۔ بے شک اسی طرح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تو اپنے گھر کو ہر چیز سے خالی کر کے آؤ۔ اللہ، کہ اس وقت صرف آپ کے پاس کیا تھا؟ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور ایک پوستین، آپ نے وہ بھی فرمایا کہ اس کو بھی باہر پھینک دو۔ تو یہ فقر میں آپ انتہا پر تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے یہ اہم ترین آپ کا سبق ہے کہ دنیا بالکل الگ تھلگ کر دو۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، 2 طریق ہیں۔ ایک عبادت و اطاعت ہے، اس پہ چلنے والے کو مرید کہتے ہیں، اچھا، اور دوسرا محبت و عشق ہے، اس پہ چلنے والے کو مراد کہتے ہیں۔ اور آپ کا ایک سلسلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملتا ہے کہ وہ بھی مراد تھے، اور آپ بھی تمام اولیاء میں مراد تھے۔ اللہ کی بھی آپ مراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، اور تمام اولیاء کی بھی حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مراد ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر آپ کا مرشد اس طرح کا نہیں نظر آتا، سب اویسی نظر آئیں گے۔ حضرت حبیب اجمی بھی آپ کے اویسی مرشد ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق جیسا آپ فرما رہے تھے وہ بھی آپ کے ویسی مرشد ہیں۔ تو آپ نے دونوں راستوں کو لے کر اختیار کیا، مجاہدے والے کو بھی کہ آپ مادرزاد ولی اللہ بھی ہیں، اس کے بعد مجاہدہ بھی فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کے حضور اتنے مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف آپ کی رحمت اللہ کی آپ کی طرف اس طرح کھینچتی ہے کہ اتنا مقام عطا کر دیا جاتا ہے کہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کشف معجوب فرماتے ہیں کہ حال میں آپ سے بلند ہم نے کوئی مقام نہیں دیکھا جو اللہ نے باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ وہ جی دیکھیں نا ابو الحسن خرقانی یہ فرمائیں کہ مجھے جب دفن کرنا ہے تو میری قبر زیادہ گہری کھودنا کہ بستام کی زمین ذرا نیچے تھی، تو کہا ادب کی وجہ سے کہ باجی بستامی سے میری قبر بلند نہ ہو جائے۔ کیسا فیض عطا کیا کہ آپ وہاں سے گزرا کرتے تھے
تو فرماتے تھے کہ یہ چوروں کا گاؤں ہے، اس میں مجھے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے، اور یہ مرد حق میرے بعد اس کی ولادت ہوگی، میری قبر پر آئے گا اور مجھ سے فیض حاصل کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی، آپ ایک دلچسپ بات فرماتے تھے، کسی نے پوچھا آپ کا پیر کون ہے؟ کہا ایک بڑھیا مائی۔ اللہ، انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے میں جنگل میں جا رہا تھا تو میں بہت کمزور تھا عبادت ریاضت کر کے ان دنوں، تو وہ بڑھیا جو تھی اس کے پاس بہت بڑی گٹھری تھی، اس سے اٹھ نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ کہنے لگی بائی جی ادھر آؤ، یہ میری گٹھری اٹھا لو۔ کہتے ہیں میں بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، میں نے شیر سامنے جنگل میں پھر رہا تھا، اس کو اشارہ کیا، شیر آیا، میں نے گٹھری اس کے اوپر رکھ دی اور کہا مائی کے ساتھ جاؤ اور شہر تک پہنچاؤ۔ جب مائی چلنے لگی تو میں نے کہا مائی جب شہر میں جاؤ گی تو لوگوں کو کیا بتاؤ گی؟ کہہ لی میں جا کے بتاؤں گی کہ ایک ظالم شخص کو دیکھا ہے، اس نے یہ میرا سامان شیر پہ رکھا ہے۔ تو آپ نے کہا ظالم کیسے؟ کہنے لگی یہ شیر مکلف نہیں ہے میری مدد کرنے کا، آپ نے بغیر ایک غیر مکلف کو تکلیف دی ہے تو آپ ظالم نہیں ہیں۔ تو فرماتے تھے اس سے مجھے بڑے جو تھے راز سمجھ میں آ گئے اور میں نے اسی وقت توبہ کی اللہ کے حضور۔ یہ بڑے لوگ عجیب ہے۔ غازی صاحب، بس انوار الہیہ اور تجلیات الہیہ میں غوطہ زنی کی وجہ سے اور مجاہدے اور ریاضت کے ثمرات سمیٹتے ہوئے ان کے احوال کے اندر بریک بینی اور دقت نظری آ جاتی ہے۔ تو ان کی بریک بینی اور دقت نظری کا اندازہ لگائیں۔ حج کرنے ہر کوئی جاتا ہے، آپ جب حج کرنے گئے تو پہلی دفعہ خانہ کعبہ کا جب ظاہر دیکھا تو وہاں حیران ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، بھئی اس ظاہری گھر کا تو طواف ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا تو یہ ہو کہ یہاں انوار الہیہ خاصہ برستی ہیں، اس کے چکر لگوائے جاتے ہیں، وہ تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے تو عبادت اس گھر کی تو نہیں ہے، یہ تو ایک سمت کے تعین کے لیے ہے، باقی یہاں کیوں چکر لگوائے جا رہے ہیں؟ تو پھر جب آپ کہتے ہیں میں ان مقامات سے گزرا، اگلی دفعہ جب میں گیا تو پھر مجھے خانہ کعبہ بھی نظر آیا اور خانہ کعبہ میں انوار الہیہ بھی نظر آئے، تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ چکر اس گھر کے نہیں، چکر انوار الہیہ کے گرد لگائے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے جب میں اور مقامات میں آ گیا تو پھر میں نے کہا کہ اے اللہ تو نے اپنے آپ کو چھپانے کے کیا بہانے بنا رکھے ہیں۔ تیسری دفعہ میں گیا تو انوار الہیہ کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا، یہ تعین خارجی بھی ختم تھا، ہر طرف انوار الہیہ ہی انوار الہیہ تھے۔ کینسر کا روحانی علاج ہے۔ اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 2022 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، مریض کو پلائیں یا وہ خود پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سلطان العارفین حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو 4 اشیاء دوسروں سے بلند کرتی ہیں، علم، کرم اور خوش کلامی۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے تصدق، اہل بیت اطہار کی دعاؤں کے تصدق، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دعائیں نیم شبی کے صدقے، اللہ کریم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وہ دعائیں جو انہوں نے کربلا کے میدان میں کی اور وہ جو تہجد کی نمازیں پڑھی، اللہ کریم ان کے صدقے، اہل بیت اطہار کے معصوموں کے جو نور پاک خون پاک کے صدقے، اللہ کریم یہ جو ہم پہ آفت اور مصیبت ہے اس کو دور فرما، مسلمان امت میں باہمی اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اللہ کریم اس پاکستان کو دیانتدار نیک حکمران عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے وہ ڈاکٹر اور وہ نرسز اور وہ دیگر شعبوں کے ہمارے فوجی بھائی اور پولیس والے جو اس وقت مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، جو مریض ہیں اسپتالوں میں اللہ کریم اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ کریم سیدنا امام زین العابدین کی تصدق، اللہ کریم ان سب مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ کریم جو اس بیماری سے فوت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ کریم پاکستان کو ترقی عطا فرما، اللہ کریم مسلمانوں پہ جتنی آفت ہے کشمیر کے، فلسطین کے، برما کے، ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ کریم ان کو آزادیاں نصیب فرما، اور جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی ونور عرشہ ہی وزینت فرشہ ہی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔